اکثر لوگ تو آج ہمارے زکوٰۃ ادا کرتے ہی نہیں، لیکن جو کرتے ہیں نا ان میں بھی اکثر تعداد وہ ہے جو حساب کر کے ادا نہیں کرتی ہے، بس ایسے ہی گول مول حساب ہوتا ہے، موٹا موٹا کر کے اپنے آپ کو کلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ فرض ہے، فرض پورا ناپ تول کر ادا کرنا پڑتا ہے، وہاں اندازے نہیں چلتے۔ ایک آدمی کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، اس کی زکوٰۃ بنی 25,000 روپے، اگر یہ 24,000 ادا کرے گا تو کہ 1,000 باقی رہ گیا، اس کا کام پورا نہیں ہوا۔ اس کو 25 ہی پورے کرنے ہیں، 25.5 کر دے اچھی بات ہے، لیکن 24 کرے گا تو کام پورا نہیں ہوگا۔ دیکھیں ایک آدمی نے سحری کی صبح 4:30 بجے اور افطاری کا وقت ہے 6:30 بجے، اب یہ 6 بجے اگر افطاری کرے گا کیا روزہ ہو جائے گا؟ 6:30 تک پہنچانا ہے نا۔ نماز شروع کی 4 رکعت، 3 رکعت پہ سلام پھیرتے، کیا نماز ہو جائے گی؟ 4 پوری کرنی ہے نا۔ تو بالکل اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی پوری ادا کرنی ہے۔ ایک جگہ آگ لگ جائے اور انسان فائر بریگیڈ کو بلائے اور ساری آگ بجھا لے، تھوڑی سی چنگاریاں رہ جائیں، چلو اس کو چھوڑ دو، تو دوبارہ آگ لگ سکتی ہے کہ نہیں؟ اس کو پورا ختم کرنا ضروری۔ کینسر ہو گیا، اب جناب علاج چل رہا ہے، 97.9% وہ ٹھیک ہو گیا، 2.12% رہ گیا، 98 ٹھیک ہو گیا۔ 1-2% چھوڑ دینے سے دوبارہ کینسر کے جو وائرس کے بڑھنے کا خدشہ رہتا ہے کہ نہیں؟ تو بالکل یہ مثالیں سمجھنے کے بعد اس بات کو سمجھ لیجئے، حدیث ہی کے اندر یہ بات موجود، زکوٰۃ پوری حساب کر کے ادا کر دی تو مال پاک ہو گیا، مال کے شر سے حفاظت ہو گئی، مال کے فتنوں سے حفاظت ہو گئی، مال اللہ کی حفاظت میں آ گیا، بندے کا بھی اپنا تزکیہ ہو گیا، اللہ کا قرب بھی مل گیا، ایمان کی تکمیل بھی ہو گئی، اور نبی علیہ السلام کی سنت اور شریعت کا حکم بھی ادا ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ اور اگر کسی نے زکوٰۃ سرے سے ادا نہیں کی یا ادا تو کی اور اس میں سے کچھ باقی رہ گیا، اب یہ جو تھوڑا سا وائرس باقی رہ گیا نا، یہ باقی سارے مال کو خبیث بنا دے۔